آج ہم HIV کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو HIV کے بارے میں مکمل آگاہی مل سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ٹاپک HIV۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ HIV اور ایڈز میں کیا فرق ہے۔ جناب HIV ہے ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس، اور جب انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے، تو انسان کے جو T4 سیلز ہیں، یہ سمجھ لیں جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں، جو خون کے سفید خلیے ہیں، ان کو یہ جا کے تباہ کرنا، ڈیمیج کرنا سٹارٹ ہو جائے، ان سے اس کی جنگ لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور یہ طاقتور وائرس ہے اور T4 سیل کو یہ تباہ کر دیتا ہے، ان سے لڑائی یہ جیت جاتا ہے ہر صورت۔ تو جب یہ T4 سیل کو تباہ کرنا، ڈیمیج کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، جب آپ کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے، امیونٹی وائٹ بلڈ سیل کی وجہ سے ہوتی ہے، آپ کے انفیکشن سے لڑنے کی طاقت، مختلف قسم کے دشمنوں سے، بیرونی جو دشمن آتے ہیں، جو فارن پارٹیکلز ہیں، ان سے ہمیشہ سفید کے خون کے سفید خلیے وائٹ بلڈ سیل جو ہے نا وہ لڑتے ہیں۔ تو جب ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کا امیون سسٹم یا جو آپ کی امیونٹی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کی امیونٹی کم ہوگی، مختلف بیماریاں آپ پہ اکٹھے ہی حملہ آور ہو جاتی ہیں، جن میں ٹیوبرکلوسس TB ہو گیا، کینسر ہو گیا، کینسر، ٹیوبرکلوسس، ہیپاٹائٹس B اور C، یہ انسان پہ حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ایڈز، ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم۔ بیماری HIV ہے۔ جب HIV انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے اور انسان کے امیون سسٹم کو کمزور کر دیتا ہے تو مختلف بیماریاں اکٹھے آپ پر حملہ آور ہو جاتی ہیں، اس کو ہم ایڈز کہتے ہیں۔ اور کیونکہ اکٹھے ہی حملہ آور سب بیماریاں ہو جاتے ہیں تو ہر بیماری کا علاج پھر نہیں کیا جا سکتا، تو یہ بہت ہی کرٹیکل سچویشن ہے ایڈز۔ امید ہے آپ کو HIV کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی، HIV اور ایڈز میں کیا ڈیفرنس ہے۔ اب HIV کا سارا جو ہے نا میکانزم ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کیسے یہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے اور یہ آپ کی امیونٹی کو، امیون سسٹم کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس HIV جو ہے یہ انتہائی طاقتور اور جنگجو قسم کا وائرس ہے، یہ سمجھ لیا، اور یہ چھپ کے حملہ نہیں کرتا جیسے ٹیوبرکلوسس کا ہو گیا۔ یہ جب آپ کی سازگار جب حالات ہوتے ہیں اس کے لیے تب یہ جو ہے نا آپ پہ حملہ کرتا ہے، وگرنہ یہ چھپا رہتا ہے، ڈارمنٹ سٹیج پہ رہتا ہے۔ یہ وائرس HIV کا جو ہے یہ حملہ آور ڈائریکٹلی ہوتا ہے، اوپنلی، جیسے ایک پہلوان ہوتا ہے نا للکار کے دوسرے کو اعلان جنگ کی دعوت دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ HIV وائرس کرتا ہے۔ اور یہ آپ کے جو T4 سیلز ہیں، جو وائٹ بلڈ سیلز کی ایک ٹائپ ہے، یہ ان کو جا کے تباہ کر دیتا ہے۔ وہی آپ کے لیے باڈی گارڈ کا کام کرتے ہیں، آپ کے جسم کو بیرونی قوتوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ SSG آپ کے کمانڈوز ہیں، T4 سیلز، وائٹ بلڈ سیلز۔ اور جب یہ HIV ان سے لڑتا ہے تو انہی کی مشینری کو استعمال کرتا ہے، جیسے یہ اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، یہ انہی کی مشینری کو استعمال کر کے خود کو ملٹیپلائی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اپنی تعداد میں اضافہ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ جیسے ہی اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہ آپ کے جو T4 سیلز ہیں، جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں، ان کو یہ مارتا جاتا ہے، ان کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ کے وائٹ بلڈ سیل کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو امیونٹی آپ کی جو ہے نا کم ہوتی جاتی ہے، مختلف بیماریاں آپ پہ حملہ آور ہو جاتی ہیں، جو علاقے میں چل رہی ہوں، آپ کے ارد گرد جو بھی بیماریاں ہوں، کیونکہ آپ کمزور ہو گئے ہیں۔ جیسے ایک شیر ہوتا ہے نا، وہ طاقتور ہوتا ہے، جب شیر کمزور ہوتا ہے تو سارے جو ہے نا لگڑ بگڑ کتے بھی اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کا جسم جو ہے نا کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کی امیونٹی، دفاعی نظام آپ کا کمزور ہو گیا تو ہر طرف سے جو بیرونی قوتیں ہیں وہ آپ پہ حملہ آور ہو جاتی ہیں اور پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایڈز ایک کرٹیکل سچویشن ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اب اس کی
یہ کازز تو ہوگی، وجوہات ہوگی. اب اس کی جو ہے نا علامات کیا ہیں، سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہیں ایچ آئی وی کے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایچ آئی وی ہو گیا ہے؟ جناب اس کی علامات عام نزلہ، زکام، بخار جسے فلو آپ کہتے ہیں اس سے ملتی جلتی ہیں. تھکاوٹ ہوتی ہے آپ کو، نزلہ ہو گیا، زکام، کیونکہ آپ کا امیون سسٹم کمزور ہو رہا ہے. تو آہستہ آہستہ سے آپ میں مختلف بیماریاں آتی جائیں گی. سب سے پہلے آپ میں تھکاوٹ، نزلہ، زکام، بخار، یہ کیفیت ہوگی آپ کی. اس کے بعد اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا، ڈائیگنوز آپ کو نہیں ہو سکی ایچ آئی وی، تب مختلف بیماریاں، ٹیوبرکلوسس ہو گیا، کینسر ہو گیا، اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی، سی اور بھی مختلف بیماریاں آپ پہ اکٹھے ہی حملہ آور ہو جاتی ہیں. تو یہ اس کی سائنز اینڈ سمٹمز ہیں، علامات ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آخر ایک انسان سے دوسرے انسان میں کیسے منتقل ہوتا ہے، اس کی ٹرانسمیشن کیا ہے. ایچ آئی وی ایک ہیلدی پرسن کو کیسے منتقل ہو سکتا ہے. ایچ آئی وی کے مختلف ذرائع ہیں ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہونے کے، جن میں سب سے پہلے سرنجز، نیڈل جو ہیں وہ ہیں. کیونکہ کراچی میں 4-5 سال پہلے ایک فزیشین تھے، وہ ایک ہی سرنج سے اور ایک ہی نیڈل سے، یا پھر سرنج وہی ہوتی تھی، نیڈل چینج کر کر کے لگاتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے 50 کے قریب جو ان علاقوں میں جو ہے نا ایڈز کے پیشنٹ پائے گئے تھے. کیونکہ ان لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ ایچ آئی وی ہمیں ہو گیا ہے. تو جب ایچ آئی وی کا ان کو نہیں ڈائیگنوز ہوا تو وہ ایڈز میں بدل گئی پھر وہ کنڈیشن. تو سرنجز، نیڈلز یہ اہم کردار ادا کرتی ہیں ایچ آئی وی کو پھیلانے میں، ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل کرنے میں. اس کے علاوہ بلڈ ٹرانسفیوژن، اگر آپ خون دے رہے ہیں کسی کو اور آپ نے اس کو سکرین نہیں کیا، بغیر سکرینے کے لگا دیا، تو اس سے بھی اگر ایک انسان کو ایچ آئی وی ہے تو دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتی ہے. اگر ماں کو ہے اور وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس سے ماں سے بچے کو منتقل ہو سکتی ہے. اگر ماں کو ہے پریگننسی کے دوران ایچ آئی وی ایڈز ہوا ہے تو جب بچے کی پیدائش کے وقت یہ بچے منتقل ہو سکتی ہے. سیکس کے دوران اگر ان پروٹیکٹڈ آپ نے سیکس کیا ہے، کوئی کنڈوم وغیرہ یوز نہیں کیا، اگر ایک پارٹنر کو آپ کی ایچ آئی وی تھا تو اس سے یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتی ہے. دوسرے باڈی فلوئڈ، ویجائنل ڈسچارج ہو گیا، فلوئڈ سے اگر ڈائریکٹ وہ آپ کی وین میں جو ہے نا اگر کہیں کٹ لگا ہے، انجیکٹ ہو رہا ہے، تو آپ کو ایچ آئی وی ہو سکتا ہے. تو اس کی ٹرانسمیشن یہ ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے بلڈ ٹرانسفیوژن سے، سرنجز، نیڈل سے، ماں سے بچے کو اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو، اس کے علاوہ ان پروٹیکٹڈ سیکس سے. اور یہ جو نئی حضرات ہیں خصوصاً، یہ بھی ادھر سے بھی آپ کو یہ ایچ آئی وی منتقل ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو بلڈ وہ لگا ہے بلیڈ استرے پہ تو وہ آپ پہ پھر وہی یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتے ہیں. تو یہ ذرائع ہیں جن سے آپ کو ایچ آئی وی ہو سکتا ہے. اب ایک کنڈیشن ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ غلط فہمی کی بنیاد پہ کہ یہ وائرس ہے، تو اس سے جو ہے نا یہ وہی وائرس کھانسنے، چھینکنے، گلے ملنے، کسیں کرنے یا ایک دوسرے چیزیں شیئر کرنے سے بھی منتقل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. ایچ آئی وی جو ہے یہ آپ کو گلے ملنے سے، کسیں کرنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے سے یا پھر کھانسنے، چھینکنے، اس سے یہ منتقل نہیں ہوتا. منتقلی کے ذرائع جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان سے آپ نے احتیاط کرنی ہے اور اپنے آپ کو ایچ آئی وی سے آپ نے بچانا ہے. اب دو کنڈیشن ہیں، ایک ہے پری ایکسپوجر پروفائلیکسس اور دوسرا ہے پوسٹ ایکسپوجر پروفائلیکسس. یہ دونوں آپ نے سمجھنے. پری ایکسپوجر ہونے سے پہلے پروفائلیکسس احتیاطی تدابیر، پوسٹ ایکسپوجر ہونے کے بعد پروفائلیکسس احتیاطی تدابیر. اب پری ایکسپوجر کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا آخر مطلب کیا ہے. جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایکسپوجر نہیں ہوا، اس سے پہلے جو آپ میڈیسن ٹریٹمنٹ کرائیں گے اس کو ہم پری ایکسپوجر پروفائلیکسس کہیں گے. احتیاطی تدابیر کے طور پر آپ اپنا علاج کرا رہے ہیں. یہ کون لوگ کراتے ہیں؟ جو
انجیکشن یعنی کہ جو نشائی حضرات ہیں یہ سمجھ لیں بار بار سرنجز لگاتے رہتے ہیں اور ان کو یا ایک ہی سرنج بار بار دوسرے انسان کی بھی لگاتے رہتے ہیں یہ، تو اس سے یہ ایک انسان سے دوسرے میں منتقل ہونے کے ذرائع ہوتے ہیں، اور شک کی بنیاد پہ کہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ رسک پہ ہیں نا یہ لوگ، تو اسی وجہ سے پری ایکسپوجر پروفیلیکسس کیا جاتا ہے تاکہ یہ رسک پہ ہیں اور ان کا علاج کیا جاتا ہے تاکہ ایچ آئی وی میں منتقل نہ ہو۔ دوسری ہے پوسٹ ایکسپوجر پروفیلیکسس، ایکسپوجر ہونے کے بعد آپ کو شک ہے، آپ نے کسی کے ساتھ سیکس کیا ہے، پارٹنر کو آپ کو لگتا ہے کہ اسے ایچ آئی وی نہ ہو یا ایچ آئی وی اسے تھا، کنڈوم آپ کا لیک ہو گیا، پھٹ گیا ہے، تو آپ کو شک ہے کہ کہیں ایکسپوجر نہ ہو گیا ہو، یا پھر انجیکشن نیڈل کسی ایسے بندے نے آپ کو لگائی ہو، انجیکٹ کی ہو جو ایچ آئی وی کا پیشنٹ تھا، تب پوسٹ ایکسپوجر پروفیلیکسس، ایکسپوجر ہونے کے بعد احتیاطی تدابیر کے طور پر آپ کا علاج کیا جاتا ہے، اور یہ 72 گھنٹے کے اندر اندر ہی کارآمد ہے یہ علاج، مطلب 100% اس کے چانسز نہیں ہے کہ آپ 72 گھنٹے سے پہلے بھی آ جائیں اور آپ کو ایچ آئی وی نہ ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن چانسز ہیں کہ آپ کو ایچ آئی وی نہیں ہوگا اگر آپ 72 آور سے پہلے پہنچ جاتے ہیں سینٹر میں اور اپنا علاج سٹارٹ کرا دیتے ہیں۔ کوشش کریں اگر آپ کو شک ہو کہ ایکسپوجر آپ کا ہو گیا ہے، آپ کو ایچ آئی وی ہو سکتا ہے، تو آپ فوراً یعنی کہ جتنے گھنٹے لیٹ کراتے جائیں گے اتنا علاج آپ کا کمپلیکیٹڈ ہوتا جائے گا، تو ایکسپوجر ہونے کے جتنے گھنٹے پہلے جائیں گے تو آپ کا علاج اتنا آسانی سے اور آپ کو ایچ آئی وی منتقل نہیں ہوگا۔ تو یہ دو باتیں تھیں، پری ایکسپوجر پروفیلیکسس اور پوسٹ ایکسپوجر پروفیلیکسس۔ اب اس کا علاج کی طرف آتے ہیں کہ کیا اس کا ایچ آئی وی کا کوئی علاج ہے؟ ایچ آئی وی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ علاج کو سمجھ لیں کہ علاج کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں علاج یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی کوئی میڈیسن استعمال کرتے ہیں اور وہ چند دن کے بعد آپ ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ بیماری آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہے، جیسے کہ بخار ہو گیا، آپ کے جسم میں درد ہو گیا، جب آپ میڈیسن استعمال کرتے ہیں 1-2 دن کے بعد آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو اگر انیمیا ہے، خون کی آپ میں کمی ہے، ریڈ بلڈ سیل کی آپ میں کمی ہے، اور آپ نے کوئی میڈیسن استعمال کی ہے، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد آپ میں جو خون کی کمی ہے، جو انیمیا ہے، جو آئرن ڈیفیشنسی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ ہے علاج، اس کو ہم علاج کہتے ہیں۔ ایچ آئی وی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ اینٹی ریٹرووائرل میڈیسن دی جاتی ہیں یا تھراپی آپ کی جاتی ہے۔ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ میڈیسن استعمال کرنی ہوگی ساری زندگی، اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو آپ زندہ پھر نہیں رہ پائیں گے۔ یہ آپ نے صورت یاد رکھنی ہے کہ ایچ آئی وی کا کوئی علاج نہیں ہے، صرف آپ کو زندہ رکھنے کے لیے میڈیسن دی جاتی ہیں تاکہ آپ میں ایڈز نہ ہو۔ اگر آپ کو ایک دفعہ ایڈز ہو گیا ہے تب پھر آپ کا علاج انتہائی مشکل ہے۔ ایچ آئی وی کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ کو ٹریٹمنٹ ساری زندگی جاری رہے گا، آپ میڈیسن استعمال کرتے رہیں گے، آپ کو ایڈز نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک دفعہ ایڈز ہو گیا ہے پھر آپ کا بچنا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ بہت سی بیماریاں اکٹھے جب حملہ آور ہو جاتی ہیں تو پھر بندہ کون سی بیماری کو ٹھیک کرے گا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ امید ہے آپ کو ایچ آئی وی کے بارے میں تفصیلاً سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایچ آئی وی کیا ہوتا ہے، ایڈز کیا ہوتا ہے، سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہیں اس کی، یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں کیسے منتقل ہوتا ہے اور اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تب آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو جو ہے ان کو پتہ چل سکے کہ ایچ آئی وی کیا ہے اور ایڈز کیا ہے، کیا اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں۔ شکریہ۔